بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر اس قدر اصرار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے میں ذرا سی بھی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ جو لوگ کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے ان امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ وہ کسی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیے جائیں، کسی سخت فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں، کسی سخت پریشانی میں ڈال دیے جائیں، یا پھر کسی دردناک عذاب کا ان کو شکار کر دیا جائے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کسی بھی موقع پر لوگ توڑ رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے اپنے پروگرام اور اپنی رضا کے لیے اور لوگوں کو خوش دیکھنے کے لیے اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے جب کسی عمل کو کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ سخت قسم کی پریشانی اور تکلیف اور آزمائشوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور پھر جب ایک تکلیفوں کا، بیماریوں کا اور پریشانیوں کا لمبا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو وہ جگہ جگہ پھر حاضری بھی دیتے ہیں، کبھی فلاں بابا کے پاس، کبھی فلاں بابا کے پاس، جبکہ ان باباؤں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور اسی مقصد سے کبھی وہ بزرگوں کے مزارات پر جائیں گے، وہاں پہ نئے ڈھونگ رچائیں گے، وہاں پہ جو ہے نئے قسم کے شرک میں مبتلا ہوں گے، اپنی ضرورتیں اور منتیں وہاں لے کر جائیں گے، وہاں چادریں چڑھائیں گے، طرح طرح کے فضول کام کریں گے۔ اسی طرح سے جب وہ چاروں طرف سے ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں، تو آخر کار وہ سوچتے ہیں چلو امام مسجد کے پاس ہی چلتے ہیں، اپنے علماء کے پاس چلتے ہیں، ان سے کوئی حل پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب چاروں طرف سے تھک ہار جاتے ہیں، تو اس کے بعد جاتے ہیں علماء کے پاس میں کہ چلو کچھ علماء حق سے ہمیں معلوم ہو جائے، اور پھر وہ اپنی کہانی اور رداس سناتے ہیں کہ جی یوں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ہم فلاں جگہ چلے گئے تھے، ہم تو اتنے زیادہ پریشان تھے کہ ہم نے تو گندے عمل والے تانترک بابا کو بھی نہ چھوڑا، ہم نے تو اس سے بھی اپنے کام کو کرانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ مزید اللہ کی ناراضگی کے شکار ہوتے چلے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا شخص اللہ کی نظر میں کیسا ہے اور اس کا عمل کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسوأ الناس منزلۃ من اذهب آخرته بدنیاہ، بدترین شخص اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر یا اپنے دنیاوی نفع کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسروں کی رضا دیکھنے کے لیے کہ دوسرا مجھ سے راضی ہو جائے، دوسرا مجھ سے خوش ہو جائے، میری برادری کے لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے خاندان کے لوگ جو ہے میرے عمل کو اچھا کہیں، میرے خاندان کے لوگ میرے پروگرام کی تعریف کریں، میرے کھانوں کی تعریف کریں، میری شادی کی تعریف کریں، میری تقریب کی جو ہے وہ تعریف کریں، بس واہواہی کے اندر جو ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس عمل سے بچانا ہوگا۔ بعض مرتبہ اگر ہم اس چیز کے بارے میں غور کریں تو یہ بہت سارے عملوں میں پائی جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ ہر عمل کے اندر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے، ریاکاری جس کو آپ کہتے ہیں۔ اور ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ آپ چاہے کتنا ہی بڑا عمل کر لیں، کتنا ہی خوبصورت عمل کر لیں، کتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجات کو نہیں پہنچ پاتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ تمہارا مال افضل ہے، نہ تمہاری شکلیں افضل ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، اور نہ ہی تمہارے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ تم کتنے مال والے ہو، کتنا غریبوں پر خرچ کرنے والے ہو، کتنا مسجد میں لگانے والے ہو، کتنا مدرسوں میں خرچ کرنے والے ہو، کتنا غربا کا خیال رکھنے والے ہو. اس طرف کوئی اللہ کی توجہ نہیں ہوتی. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نظر ہوتی ہے تو آپ کے قلوب پر ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں نیت کیا ہے. آپ جس عمل کو کر رہے ہیں، آپ مسجد میں خرچ کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلاوا مقصد ہے کہ لوگ مجھے بڑا مالدار کہیں، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا علاقے کا چودھری کہیں، یعنی میں ایک بڑا عزت دار ہوں یا وغیرہ وغیرہ. آپ کسی بھی عمل کو کرتے وقت اگر آپ کے دل میں ذرا بھی یہ خیال آ گیا تو یاد رکھیے وہ عمل اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جائے گا. بھلے سے آپ اس میں کتنا ہی خرچ کر لیں، وہ خرچ کرنا بھی بیکار ثابت ہوگا. اب بعض لوگ کہیں خرچ کر رہے ہیں اور مسجد میں لگا رہے ہیں، مدرسوں میں لگا رہے ہیں، غربا کا خیال کر رہے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے خرچ کرنے والوں میں شامل رکھیں، لوگ جو ہیں میری بڑائی کریں، میری تعریف بیان کریں، جگہ جگہ بیٹھکوں میں بیٹھ کر جو ہے میرے تذکرے ہو. تو پھر یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ثواب بھی انہی سے حاصل کر جائے گا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، اللہ کے لیے اس عمل کو کرتے وقت اس کا جذبہ کیا ہے. اعمال کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو عمل کر رہا ہے آخر کر کس کے لیے رہا ہے؟ میرے لیے کر رہا ہے، میرے غیر کے لیے کر رہا ہے. کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کی، کسی اور کے لیے خرچ کیا تو اس نے شرک کیا. اسی طرح اور بھی نہ جانے ایسے کتنے عمل ہیں جن کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو آج ہم عمل تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا خالص نہیں ہوتا ہے. جب تک ہمارا عمل خالص نہیں ہوگا یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. اب ہمیں یہ حدیث بھی معلوم ہے، ہم ایک دوسرے سے تذکرے بھی کرتے ہیں اور بار بار جماعت میں جانے والے خاص طور سے ان حدیث کو پڑھتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ کلمہ پڑھ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنت میں داخل ہوں گے، لیکن کیا جنت میں داخل ہونا اتنا آسان ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ ما اخلاص ہوا، کیا رسول اللہ یہ اخلاص کے ساتھ کلمے کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تحمده ام محارم اللہ، کہ یہ کلمہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے اور حلال پر لے کر آ جائے. اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب آپ اپنی زندگی پر غور کریں، صبح سے شام روزمرہ کے اعمال پر غور کریں. جو آپ صبح سے شام تک اعمال کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کی رضا میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اس بات پر غور کریں کیا ہم حرام سے بچ رہے ہیں اور حلال کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اس کے معاملے میں ہم جو ہے دوسروں کو دھوکہ دیں. آن لائن آج کل بزنس کا زور چل رہا ہے اور لوگ اس میں بڑے دھوکے دے رہے ہیں. کسٹمر بھی دھوکہ دے رہا ہے اور جو بیچنے والا ہے، بزنس کرنے والا، وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے. اسی طرح سے دوسرے کاموں میں دیکھیں، پراپرٹی ڈیلر ہو، وہ بتاتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، وہاں پہ دھوکے دیے جا رہے ہیں. کوئی اور معاملہ آ جائے، کسی سودے کو بیچنے کا معاملہ ہو تو وہاں پر عیبوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. صحابہ وہ لوگ تھے کہ جب کوئی اپنا سامان بیچا کرتے تھے، اپنا مال بیچا کرتے تھے، اپنی دکان، مکان، اپنی کوئی بھی چیز کسی کو بیچا کرتے تھے تو اس کے اندر کی کمیوں کو بیان کیا کرتے تھے کہ میرے مال کے اندر یہ کمی ہے، میرے اس گھر کے اندر یہ کمی ہے.
آگے تمہاری مرضی ہے، لینا چاہو لے لو، چھوڑنا چاہو چھوڑ دو۔ اور آج ہم یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے اپنی کمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، پوری بات بتانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم دھوکہ ہی تو دے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، آگے چل کے سامنے والے کو یہ دقتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں آنے والی ہیں، اس کے باوجود ہم اس کو دھوکہ دے کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ہے دھوکہ نہیں ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے کہ جو نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ اور پھر نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایک جگہ سے دھوکہ کھا لے دوبارہ اس جگہ سے دھوکہ کھانے کے لیے اس راستے پر نہ جائے۔ تو ہمیں اپنے عملوں پر غور کرنا ہوگا۔ ہم صرف نماز پڑھ کے، ہم صرف روزہ رکھ کر، ہم صرف زکوٰۃ دے کر کیا ہم یہ سوچیں کہ ہم جنت کے مستحق ہو گئے، ہم جنت میں آسانی سے داخل ہیں؟ جنت کے مستحق تو ہم اس وقت ہو گئے کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کلمے کو اخلاص کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ اخلاص کیا ہے؟ ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ ہمیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور حلال کردہ چیزوں پر آنا ہوگا۔ اب صبح سے شام تک کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، پینٹ پاجامے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کی کپڑے جو ہے پینٹ یا پاجامے یا ٹیبل ٹخنوں سے نیچے ہو، ایسے شخص پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی۔ اور 10 کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ ہمارا اس پر بھی وہ نہیں، ہم نبی کی طرح جو ہے نبی کے جیسا چہرہ نہیں بنانا چاہتے، نبی کے چہرے کی طرح ہم اپنے چہرے کو کرنا نہیں چاہتے، نبی کی طرح داڑھی نہیں رکھنا چاہتے، نبی کی طرح لباس نہیں پہننا چاہتے، نبی کی طرح کھانا نہیں چاہتے، نبی کی طرح پہننا نہیں چاہتے، نبی کی طرح کوئی عمل ہمارا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، پر ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کرنے والے اور عاشق تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے معشوق کی نقل کرے، جو اپنے محبوب کی نقل کرے۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہمیں اپنے محبوب کی نقل کرنا پسند نہیں۔ آج جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی پسند کی چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پسند کی چیزیں کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پسند کی چیزیں پہننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پسند کی چیزیں جو ہے زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بتایا۔ ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں آپس میں محبت رکھتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے، اولاد کا ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے، تو سب ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کی پسند کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے لیے مشکلات ہوں، ہمارے لیے جو ہے بہت لمبا وقت جو ہے جہنم کا سامان تیار ہو رہا۔ اس کے لیے ہمیں کوشش اور فکریں کرنی ہوگی۔ آج اب دیکھیں رمضان جیسا بابرکت موقع ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جو نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہمیں اس میں چاہیے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے میں سبقت لے جائیں، لیکن آج ہو گیا ہے، لوگ اس کے باوجود جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے مسجد سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں مسجد میں تعداد بڑھنی چاہیے تھی وہاں مسجد سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو اب مدرسے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مدرسے میں کوئی مسجد کا حکم ہے؟ آپ بتائیں، مسجد یہ ہے کہ مدرسہ ہے؟ بتائیں بھائی، جہاں آپ اس وقت بیٹھے یہ مسجد ہے کہ وہ مسجد ہے؟ وہ تو عارضی طور پر نماز ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد میں جماعت سے نماز تیار ہے، اسی وقت بعض لوگ نماز میں آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں مدرسے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیے الگ طرح سے مسجد میں بھی نماز ہو رہی ہے، اس کے باوجود الگ طرح سے طالب وہاں پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور جو پڑھانے والے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پریشر بنا لیتے ہیں۔ یہ کتنا برا عمل ہے کہ آج بابرکت مہینہ ہے، اس کے باوجود ہمیں مسجد کی قدر نہیں ہے، ہمیں مسجد کا احترام نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں سے کہتے ہیں ابھی جب نماز ہو جائے گی اس کے بعد کوئی آ کے یہاں پہ جماعت سے نماز کرے گا تو فوراً آئیں گے، ہمیں بھی آگے بتاتے ہیں کہ امام صاحب دیکھیے آپ منع نہیں کر رہے کہ دوسری جماعت کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو باہر ہائی وے مسجد ہوتی ہے وہاں پہ آتے رہے، جماعت کرتے رہے، جاتے رہے، کوئی بات نہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو کوئی ایسے مسافروں کی گزرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ہم سب مقیم ہیں۔ تو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کریں۔ ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو سفر میں چل رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جماعتیں کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔
لیکن یہاں پر دوسری جماعت سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ لوگ عادت نہ بنا لیں اور مسجد میں ہونے والی جماعت کی اہمیت نہ ختم ہو جائے لوگوں کے دلوں سے، اپنی من مرضی کے مالک نہ ہو جائیں کہ جب ہم چاہیں گے اپنی من مرضی کے مطابق آ کے 2-4 لوگوں کو، ایک اپنے حافظ صاحب کو، یا ہماری فیکٹری میں کوئی حافظ صاحب کام کر رہے ہیں یا ہمارے ٹیوشن پڑھانے والے ہیں، ان سے سیٹنگ کر لیں اور وہ نماز پڑھا دیا کریں گے۔ کوئی اور تبلیغ میں جانے والا، اس کی اگر سورہ فاتحہ بھی درست نہیں ہوتی، دیکھا بھائی داڑھی ہے ٹھیک ہے، لباس دے رہا آج بھی نماز پڑھا دو، پتہ چلا اس کی سورہ فاتحہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ ہمیں کیوں مسجد کا احترام نہیں ہے؟ کیوں ہمیں مسجد کی قدر نہیں ہے؟ کیوں مسجد کی جماعت کی اہمیت نہیں ہے؟ آپ چاہے کتنی جماعتیں کرتے رہے ادھر ادھر، جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اور فائدہ ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں حاصل ہو سکتا، چاہے آپ اس سے زیادہ مجمع وہاں پہ جمع کریں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی من مرضی کے مطابق، اپنی من مرضی کے ٹائم پر نماز اور اپنی من مرضی کی طرح جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تمام عبادتوں کو انجام دینا چاہتے ہیں۔ ایسی عبادت ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کا احترام کریں، مسجد کی آبادی کی فکر کریں۔ اب ایک قرآن میں وقت نہیں ہے، اوپر جا رہا ہے، ایک قرآن کی آیت اور اس کی روشنی میں 2 باتیں کر کے بات ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون۔ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرنے والے ان کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں کہ مسجد کی تعمیر کریں، اس لیے کہ مسجد کی تعمیر کر کے بھی مسجد کو تو آباد کریں گے نہیں، مسجد میں تو نماز پڑھنے آئیں گے نہیں، مسجد کا حصہ تو بنے گے۔ آج ایسی مسلمانوں کا کہ آپ یہاں پیسہ لگا رہے ہیں، آپ اس کو بنا رہے ہیں، آپ اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، کیا صرف اس وجہ سے کہ اس میں لوٹ کر کے آپ چھوڑ دیں گے؟ اس گھر کی رونق، اس گھر کی آبادی آپ ہیں، آپ نہیں رہیں گے تو وہ گھر ویران ہے۔ جو گھر بند پڑا رہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ویران گھر، اس میں کوئی نہیں رہتا، بس بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا۔ آج ایسی ویران حویلی آپ جا کے دیکھیں، لال قلعہ ہے، پرانا قلعہ ہے، قطب مینار ہے، کتنی ایسی ویران حویلیاں ہیں جس میں کوئی رہنے والا نہیں، کوئی بسیرا نہیں ہے، بس لوگ عبرت کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے عبرت بھی نہیں حاصل کرتے اور مزے کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ نے تعمیر کری ہے، اتنی لمبی چوڑی مسجد بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اس کو آباد کریں۔ اب پیسہ لگا کر کہ آپ اس کی آبادی کی فکر نہ کریں، آپ اس میں مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، آپ اپنے وقت نماز اللہ کے گھر میں نہ ادا کریں، کہیں اور ادا کر لیں، تو پھر اس کا حق تو ادا نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے پیسے لگانے کا، آپ کے خرچ کرنے کا بھی فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اپنے ہر عمل کے بارے میں فکر کریں اور ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ ہر عمل کو اس کے مقام پر کرنے کی کوشش کریں۔ کون سا عمل کہاں کرنے کا ہے اس بات کو سمجھے جانے اور اسی طریقے سے عمل کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔